بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہرا کی دعاؤں کا عکاس ہے عباس، حیدر کی تمناؤں کا احساس ہے عباس، شبیر کے لشکر کا علمدار ہے عباس، ہمشیر کی چادر کا نگہبان ہے عباس، پرچم تو یہی کرتا ہے اعلان ہے عباس، یہ جان لے دنیا کی فتح فرات ہے عباس۔ کہ بادل یہ جب یتیمی کے صادق پہ چھا گئے ہیں، بادل یہ جب یتیمی کے صادق پہ چھا گئے ہیں، باقر کے غم میں ارض و سما بھی تھر تھرا گئے ہیں۔ بادل یہ جب یتیمی کے صادق پہ چھا گئے ہیں، باقر کے غم میں ارض و سما بھی تھر تھرا گئے ہیں۔ آج اس امام کی شہادت اے مومنو، آج اس امام کی شہادت ہے اے مومنو، آج اس امام کی شہادت ہے اے مومنو، بچپن کو جس کے شام کے بازار کھا گئے ہیں، بچپن کو جس کے شام کے بازار کھا گئے ہیں۔ سلوات کہ اے محرم آنے والا ہے، سماعت فرمائے مولا عباس کے علم کے حوالے سے کہ جب ازاں خانے میں سجتا ہے علم عباس کا، جب ازاں خانے میں سجتا ہے علم عباس کا، تب کہیں جا کے میرا گھر مجھے گھر لگتا ہے۔ جب ازاں خانے میں سجتا ہے علم عباس کا، تب کہیں جا کے میرا گھر مجھے گھر لگتا ہے۔ اور اتنا پاکیزہ ہے عباس جری کا پرچم، اتنا پاکیزہ ہے عباس جری کا پرچم، پاکیزہ ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پاکیزہ ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ مرحوم کی طرف سے شعر سماعت فرمائیے گا کہ میں جو مر جاؤں تو میرا الگ معیار لکھ دینا، میں جو مر جاؤں تو میرا الگ معیار لکھ دینا، کربلا والوں کا ماتم دار لکھ دینا۔ میں جو مر جاؤں تو میرا الگ معیار لکھ دینا، کربلا والوں کا ماتم دار لکھ دینا۔ اور شفائے کاملہ ہوگی یقینی طور پہ ہوگی، شفائے کاملہ ہوگی یقینی طور پہ ہوگی، جبی پہ کربلا والوں کا ناسلوات شفائے کاملہ ہوگی یقینی طور پہ ہوگی، شفائے کاملہ ہوگی یقینی طور پہ ہوگی، مریضوں کی جبی پہ کربلا ناسلوات مریضوں کی جبی پہ عابد بیمار لکھ دینا، مریضوں کی جبی پہ عابد بیمار لکھ دینا۔ اور علی کے عشق میں مجھے جو کافر لکھنا، علی کے عشق میں مجھ کو جو کافر لکھنا، تو ایک بار مت لکھنا ہزاروں بار لکھ دینا۔ نعرہ سلوات۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، رے کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، ارے کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، ارے سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کہ ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، وہ کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، ارے سانس لیتی ہوں میں جس دم
رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کہ شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کے مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ ثم الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وامامتہم وخلافتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وشہادتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، صلوات بر محمد گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم احسن رضا رضوی ابن مرحوم سید عزادار حسین رضوی صاحب کی روح کو ارسال، صلوات پڑھیں بر محمد۔ گزارش ہے آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو بہتر ہوگا، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ مجلس کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ ایک مرحوم کی بخشش اور ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایک عزادار امام حسین اس دنیا سے رخصت ہوا، جو خود شاید ذاکری بھی کرتے تھے اور بہترین انسان بھی تھے، میرے تو ملاقات بھی ہے۔ بہرحال موت برحق ہے، ہر کسی کو آنی ہے، لیکن عجیب فلسفہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عزاداروں کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ انہیں دشمنی آپ سے نہیں ہے،
دشمنی کس سے ہے؟ کہا یہ ختم ہوں گے تو عزاداری ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائیں گے تو مجلس کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، یہ ختم ہو جائیں گے ماتم کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے تو حسین کا فرش عزا کوئی بچھانے والا بچے گا ہی نہیں، عزاداری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ پورا فلسفہ ہے اس کے پیچھے کہ کسی طرح شیعت کو ختم کر دیا جائے، عزاداروں کو مٹا دیا جائے تاکہ عزاداری مٹ جائے۔ ہم سے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی کسی کی نہیں ہے، دشمنی ہے تو صرف عزاداری کی وجہ۔ کیوں عزاداری کی وجہ سے کیوں ہے؟ کہا جب تک عزاداری ہوتی رہے گی باطل چہروں پر حق کی نقابیں جو پڑی ہوئی ہیں وہ اترتی رہیں گی، اور جب عزاداری ختم ہو جائے گی تو ہم جیسے چاہیں گے ویسے دین کو چلائیں گے۔ ہم اگر چاہیں گے تو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیں گے، ہم اگر چاہیں گے تو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دیں گے، لیکن یہ عزاداری ہے کہ جو ہمیں مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اسی لیے یہ چاہتے ہیں عزاداری مٹ جائے، اور عزاداری کو مٹانے کے لیے سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے وہ عزاداروں پہ ہوتا ہے کہ یہ نہ رہیں گے تو عزاداری نہ ہوگی۔ لیکن عجیب فلسفہ ہے اس عزاداری کا بھی۔ کروڑوں سلام ہو ہمارا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پر، جنہوں نے ایک ایسی تحریک چلائی کہ نہ کبھی عزادار مٹ سکتے ہیں نہ کبھی عزاداری مٹ سکتی ہے۔ بھائی دشمن کیا سوچتا ہے کہ عزادار مٹ جائیں تو عزاداری بند ہو جائے گی، انہیں کیا پتا ایک عزادار جب جاتا ہے تو اپنے پیچھے 100 کی مجلس بھی چھوڑ کے جاتا ہے، 10ویں کی مجلس بھی چھوڑ کے جاتا ہے، 20ویں کی مجلس بھی چھوڑ کے جاتا ہے، اور 40 کی مجلس بھی، یعنی کم سے کم ایک مرنے والا 5 مجلسوں کا انتظام کر کے جاتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وال۔ لہذا نہ عزاداری عزاداروں سے جدا ہے، نہ عزادار عزاداری سے جدا ہے، دونوں لازم و منظوم ہے۔ جب تک عزادار رہیں گے تب تک عزاداری ہوگی، اور جب تک عزاداری ہوتی رہے گی تب تک عزادار رہیں گے۔ یہ بات اور یہی فلسفہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی جانے والا جاتا ہے تو اسے مردہ نہ سمجھیے، اس لیے کیونکہ علی کا چاہنے والا انتقال فرماتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ علی کے چاہنے والے، کیونکہ حقیقت امر ہے یہ، علی کے چاہنے والے کو موت نہیں آتی، موت نہیں آتی۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے جو جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے اگر کسی کے مرنے کی خبر سنی، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ ہم نہیں، ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، نہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی کہتے ہیں نا۔ اچھا کچھ لوگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مرنے والے مرا ہے، خبر ملی ہے تو کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ لوگ یہ سوچ کے کہتے ہیں کہ بس یہی پڑھا جاتا ہے، کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مرتا ہے جب کوئی خبر ملی فوراً کہہ دیا، اس کا مطلب یہی پڑھا جاتا ہے۔ بلکہ آپ اس پہ غور کریں، خبر ملی ہے ایک مرنے والے کی، ایک مرد مومن یا ایک مومنہ کی، کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں مرحوم کا انتقال ہو گیا، فلاں مرحومہ کا انتقال ہو گیا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ نہ اس میں مرنے والے کا ذکر ہو رہا ہے، نہ اس میں موت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ مرنے والے کی طرف سے اظہار افسوس نہیں ہے، بلکہ اپنے حوصلے کی بات ہے۔ فلاں چلا گیا تو کیا ہوا، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہمیں بھی وہاں جانا ہے، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ اب میں یہاں پہ روک کے ایک بات عرض کروں، میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں علی والا جب کوئی مرتا ہے تو مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہوتا ہے، اسے حیات ملتی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب کسی نے مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا موت اور حیات کسے کہتے ہیں، تو مولا نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس میں یہ پڑھا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان سے بارش نازل کی اور مردہ زمینوں کو زندہ کیا۔ توجہ،
اللہ وہ ہے کہ جس میں آسمان سے بارش نازل کی اور مردہ زمینوں کو زندہ کیا. کیا مطلب؟ کا زمین بنجر تھی، اللہ نے بارش نازل کی، زمین اپجاؤ ہو گئی، اب اس اپجاؤ زمین سے اناج اگنے لگا. وہ مردہ زمین تھی جسے اللہ نے پانی کے ذریعے سے زندہ کیا. مولا نے فرمایا یہی ہے موت و حیات کا فلسفہ. سامنے والے نے پوچھا مولا سمجھ میں نہیں آیا یہ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس میں موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا یہی تو فلسفہ ہے، ذرا غور کرو. جب تک زمین مردہ تھی کسی کو ایک اناج بھی نہیں دے سکتی تھی. ادھر اللہ نے بارش نازل کی، زمین اپجاؤ ہوئی، لوگوں کو اس کے ذریعے اناج ملنا شروع ہوا. کہا یہی ہے موت و حیات کا فلسفہ. جب تک تم سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے تم مردہ ہو. نہیں توجہ کی آپ نے. اگر تم سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو تم مردہ ہو، اور اگر تم سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے تو تم زندہ ہو. نہیں توجہ کی آپ نے. بھائی اگر کوئی بہت بڑا دولت مند ہے، اگر اس کی دولت سے غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے تو وہ مردہ ہے. اگر اس کی دولت سے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے تو وہ زندہ ہے. کوئی بہت بڑا بہادر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بہادری سے کسی کمزور کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ مردہ ہے، اور اگر کسی کمزور کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ زندہ ہے. اگر کوئی بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ زندہ ہے. اگر اس کے علم سے انتشار پھیل رہا ہے تو وہ مردہ ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اس کا مطلب موت و حیات کا فلسفہ معصوم کے نزدیک کیا ہے کہ تمہارے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو تو تم زندہ ہو، تمہارے ذریعے اگر نقصان ہو رہا ہے تو تم مردہ ہو. میں نے کیا کہا؟ علی کا چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ بھائی موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے کہ اگر فائدہ ہو تو زندہ، نقصان ہو تو مردہ. اب جیسے ہی ہمیں کسی کے انتقال کی خبر ملی ہم نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے کیا؟ یہ کوئی جملہ ہے؟ یہ کوئی محاورہ ہے؟ یہ کوئی عربی کا کوئی لفظ ہے؟ کوئی جملہ ہے؟ کوئی سینٹنس ہے؟ نہیں. کہ یہ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. نہیں توجہ کی آپ نے. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. اب یہ بتائیے قرآن چاہے کوئی مکمل پڑھے، چاہے ایک سورہ پڑھے، چاہے ایک آیت پڑھے، یا آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھے، اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا. میری بات ذہن میں رکھیے گا، علی کا چاہنے والا مرتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے. موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ فائدہ ہو تو زندہ، نقصان ہو تو مردہ. جب علی کا چاہنے والا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، یہ ہے آیت کا ایک ٹکڑا. جیسے ہی میں نے سنا میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے ثواب ملا یا نہیں ملا؟ آپ نے سنا، آپ کو ثواب ملا یا نہیں ملا؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن نے بھی سنا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں ثواب ملا یا نہیں ملا؟ ثواب کیا ہے؟ کا ثواب ہے فائدے کا نام. نہیں پہنچے آپ. بھائی ایک شخص کا انتقال ہوا، 500 لوگوں تک تقریباً انتقال کی خبر پہنچی، سب نے یک زبان ہو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انتقال ایک کا ہوا ہے، 500 لوگوں کو آیت پڑھنے کا ثواب مل گیا. اس کا مطلب وہ مرنے والا مر کے گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا، لیکن 500 لوگوں کا کم سے کم فائدہ کروا کے گیا ہے. اور یہی تو حیات کا فلسفہ ہے کہ اگر تمہارے ذریعے کسی کا فائدہ ہو تو تم مردہ نہیں ہو، زندہ ہو. صلوات پڑھے. اللہم صلی اللہ. تم مردہ نہیں ہو، زندہ ہو. اس لیے علی کا چاہنے والا کوئی بھی مردہ نہیں ہوتا. یہ تو ہو گئی اپنی خوشی کے بعد. اب ذرا لاجیکل دیکھ لیں، سماجیات کے اعتبار سے دیکھ لیں. ہمارے ہاں مردہ کسے کہتے ہیں؟
کا مردہ وہ ہے کہ جس کی سانس چلتے چلتے رک جائے، ہاتھ نہ اٹھ سکیں، پیروں سے چل نہ سکے، آنکھیں دیکھ نہ سکیں، ناک سونگھ نہ سکے، کان سن نہ سکیں، یعنی جسم سے روح نکل جائے، نہ اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو، نہ اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہو، نہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہو، نہ اس کے اندر ہاتھ پیر چلانے کی صلاحیت ہو، اسے کہتے ہیں سماج میں مردہ۔ میں نے کہا علی کا چاہنے والا مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سماجی اعتبار سے جس کے اعضاء چلتے چلتے رک جائیں، نہ وہ سمجھ سکتا ہے، نہیں پہنچے آپ، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، اسے کہتے ہیں مردہ۔ لیکن جب ہمارا کوئی جاتا ہے تو شانہ ہلا کھلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن۔ بھائی تلقین پڑھتے ہیں نا، اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ سننے کا تعلق کانوں سے ہے، سمجھنے کا تعلق دماغ سے۔ جزاک اللہ، ایک جملہ آ گیا میرے ذہن میں، سننے کا تعلق کان سے، بظاہر موت آ گئی ہے، ہم کہہ رہے ہیں اسمع افہم، کیا وہ سنتا ہے؟ اگر نہ سنتا ہوتا تو ایک کے جنازے پہ کہا جاتا، سب کے جنازے پہ نہ کہا جاتا۔ اس کا مطلب ہے ہم سب سنتے ہیں، تو کیا سمجھتا بھی ہے؟ اسمع کے بعد افہم کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ سمجھ بھی رہا ہے۔ بھائی سننے کا تعلق ہے کان سے، سمجھنے کا تعلق ہے دماغ سے۔ سماجیات کیا کہتے ہیں کہ جس کے کان بند ہو جائیں، جو سن نہ سکے وہ مردہ، جو سمجھ نہ سکے وہ مردہ۔ ہم نے کہا اسمع افہم یعنی وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، یعنی کانوں میں بھی صلاحیت موجود ہے، دماغ میں بھی صلاحیت موجود ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جب اتنی بڑی موت ایک امتی کے دماغ پہ اثر نہ کر سکی تو ہلکا سا بخار رسول کے دماغ پہ کیا اثر کرے گا؟ جب موت دماغ پہ اثر نہ کر سکی، وہ بھی امتی کے دماغ پہ، تو ہلکا سا بخار رسول کے دماغ پہ کیا اثر کرے؟ اچھا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا جو علی والا جاتا ہے وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا اگر دلیل چاہیے نا تو چلو آج سے 1400 سال پہلے مدینے نہیں مدائن چلتے ہیں، جہاں علی کا ایک چاہنے والا جسے سلمان محمدی کہتے ہیں، سلمان محمدی کو جب یہ احساس ہوا کہ بس میری عمر تمام ہو گئی، میں اب انتقال کر جاؤں گا۔ دیکھیے سننا اور سمجھنا کسے کہتے ہیں۔ سلمان نے کیسے بتایا میں انتقال کر جاؤں گا؟ تو سلمان نے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھو میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، میری یہ وصیتیں ہیں، جس میں سب سے خاص وصیت یہ ہے کہ سب کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، سب کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، میں جانے والا ہوں، میرے انتظامات نہ کرنا، تدفین کا انتظام نہ کرنا، میری تکفین نہ کرنا، کفن نہ پہنانا، غسل مت دینا۔ کہا پھر بغیر غسل کیے ہوئے، بغیر کفن کے؟ کہا نہیں، مجھے غسل وہی دے گا جس نے رسول کو غسل دیا تھا، مجھے کفن وہی پہنائے گا جس نے رسول کو کفن پہنایا تھا۔ سلمان مدائن میں ہیں، اعلان کیا کر رہے ہیں؟ جس نے رسول کو کفن پہنایا تھا، جس نے رسول کو کفن پہنایا تھا، جس نے رسول کو کفن پہنایا تھا۔ بھائی سلمان کا زمانہ ہے بہت بات کا، لوگوں نے کہا کہ رسول کو کفن پہنایا ہے فلاں نے، رسول کو دفن کیا ہے فلاں نے، رسول کی نماز پڑھائی ہے فلاں نے۔ سلمان نے کہا میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے رسول کی نماز جنازہ پڑھائی ہو، مجھے کفن وہی دے گا جس نے رسول کو کفن دیا ہو۔ سلمان نے فلسفہ سلجھا دیا کہ جو میرے وقت میں میرا کفن دفن کرے اسی نے رسول کو کفن دیا، اسی نے رسول کی نماز پڑھائی۔ جنہیں تم کہتے ہو کہ انہوں نے رسول کی نماز پڑھائی، وہ تو سلمان کے دور میں تھے ہی نہیں۔
وہ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، وہ تو پہلے ہی چلے گئے تھے۔ سلمان نے وصیت کی کہ دیکھو مجھے کفن نہ دینا، مجھے غسل نہ دینا، میری نماز جنازہ نہ پڑھانا، بلکہ میرا مولا میرا آقا آ کے مجھے غسل و کفن دے گا اور میری نماز پڑھائے گا۔ توجہ میری طرف، میری نماز پڑھائے گا۔ کہا پھر کریں کیا؟ کہا جب میں انتقال کر جاؤں تو ایک سفید چادر میرے اوپر ڈال دینا، باقی میرا مولا جب آئے گا تو وہ خود ہی سارے انتظامات کرے گا۔ ادھر سلمان نے وصیت کی، لوگ چلے گئے، سلمان کا انتقال ہو گیا۔ لوگ سلمان کی طرف آئے، سلمان کو گھیر لیا، عورتیں رونے لگیں، گریہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں، سنیے کسے کہتے ہیں اسماعی فہم، اتنے میں کسی نے آواز دی، مدینے سے علی آ گئے۔ بھائی ایک جملہ کہتا ہوا گزروں گا، علی ہے مدینے میں، سلمان ہے مدائن میں، علی سلمان سے بہت دور۔ اگر دل میں عشق محمد ہو تو علی مدینے کو چھوڑ کے مدائن پہنچ سکتے ہیں، اور اگر دل میں عشق محمد نہ ہو تو مدینے میں رہ کے بھی کسی کی نماز میں شامل نہیں ہوتے۔ جس کے دل میں عشق محمد تھا، کسی نے آواز دی، سنیے اسماعی فہم کسے کہتے ہیں؟ سننے کا تعلق کان سے، سمجھنے کا تعلق دماغ سے۔ جیسے کسی نے آواز دی علی آ گئے، یہ آواز سلمان کے کانوں سے ٹکرائی، سلمان اپنی جگہ سے بلند ہونے لگے۔ علی نے جیسی دیکھا کہ سلمان واپس اپنی حالت پہ پلٹو، یہ اختیارات اب مت دکھاؤ۔ سلمان نے جیسی مولا کا حکم سنا فوراً اپنی واپس حالت میں پلٹ گئے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بھائی اسی کو تو کہتے ہیں اسماعی فہم۔ جیسے ہی سلمان نے آواز سنی علی آ گئے، سلمان نے احترام کر کے بتایا اسے کہتے ہیں سننا۔ علی نے کہا واپس پلٹو، سلمان نے واپس پلٹ کے بتایا اسے کہتے ہیں سمجھنا۔ سلمان پڑھے بر محمد سلمان نے گتھی سمجھائی کہ اسے کہتے ہیں سننا، اور مولا کا فرمان، مولا کا حکم پا کر واپس اپنی حالت پہ پلٹے اور بتایا اسے کہتے ہیں سمجھنا۔ تو علی کا چاہنے والا سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اس لیے حقیقت امر یہی ہے کہ علی کے چاہنے والے کو موت نہیں آتی، موت نہیں آتی۔ اسی لیے اچھا یہ اسماعی فہم کہتے کہاں ہیں؟ جب کوئی انسان انتقال کرتا ہے فوراً غسل کے وقت، کفن کے وقت، اچھا ایک بار نہیں ہوتا، یہ بھی عجیب فلسفہ ہے، 2 مرتبہ ہوتی ہے تلقین۔ تلقین کے جملے ہیں نا اسماعی فہم، تلقین ہے 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ سب کے سامنے اور دوسری مرتبہ اکیلے میں۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ بھائی یہ ہم ہیں علی کے چاہنے والے جو اپنے مردہ کو بھی اکیلے نہیں رہنے دیتے۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ ہم ہیں علی کے چاہنے والے جو اپنے مرنے والے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، بلکہ ایک شخص بیٹھ کے کہتا گھبرانا نہیں، میں ہوں، تو سن بھی، تو سمجھ بھی۔ نہ جانے وہ کیسے امتی تھے جو رسول کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اسے کہتے ہیں رسول کا اصل امتی ہونا، رسول کا عاشق ہونا۔ ہم جنازہ چھوڑنے والوں میں نہیں ہیں، ہم نے کبھی کسی بھی مرنے والے کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد جاتے بھی رہتے ہیں، مجلسیں بھی کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو گیا ہے وہ تھا عزادار، لہذا عزاداری کو فروغ دے کر گیا ہے، اپنے پیچھے کئی مجلسیں چھوڑ کر گیا ہے، اس لیے وہ زندہ ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس لیے وہ زندہ ہے۔ بات رہ گئی علی کا چاہنے والا مرتا نہیں۔ اچھا مرنا کسے کہتے ہیں؟ ہمارا آپ کا مرنا یہ ہے کہ ہم گھر والوں کو بالکل بھول جائیں، ہم مر گئے، گھر والوں سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی، ہم قبر میں ہیں، گھر والے اپنے گھر میں، ملاقات یعنی رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اس لیے ہم مردہ ہو گئے۔
یہ بھی ایک فلسفہ ہے نا. رشتہ ٹوٹ گیا, آنا جانا بند ہو گیا تو لوگ یہ کہہ دیتے نا ہمارے لیے تم مر گئے. تو جو ہمارا اصل رشتہ تھا وہ یہیں تک تھا, ہم نے انہیں قبر کے حوالے کیا, رشتہ ختم. لیکن پھر بھی ہمارا علی کا چاہنے والا مرتا نہیں ہے, اس کا رشتہ برقرار رہتا ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جتنے بھی علی کے چاہنے والے ہیں, باپ بیٹے کا رشتہ ہو, چچا بھتیجے کا رشتہ ہو, ماموں بھانجے کا رشتہ ہو, بہن بیٹی کا رشتہ ہو, سارے رشتے یہیں تک رہتے ہیں. لیکن جس کے دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے وہ علی سے یہاں بھی رشتہ رکھتا ہے, وہاں بھی رشتہ رکھتا ہے. اب کیسے مانے کہ اس کا علی سے رشتہ برقرار ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جیسے ہی ہم نے قبر میں لٹایا اور قبر کو بند کیا تو اگر کوئی ہم سے ملنے آ جائے تو سمجھ لو رشتہ برقرار. ہائے ہائے. اور اگر کوئی نہ آئے تو رشتہ ختم. اب بتائیے کوئی ملنے آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے, بالکل آتا ہے. یقین کے ساتھ بولیے, اس لیے کیونکہ مولا نے حارث حمدانی سے کہا تھا, حارث حمدانی میں اپنے چاہنے والوں کی قبروں میں ان سے پہلے پہنچتا ہوں. اب جملہ سنیے گا مولا کا, حارث حمدانی میں اپنے چاہنے والوں کی قبروں میں ان سے پہلے پہنچتا ہوں. حارث حمدانی خوش ہو گئے, مولا کے چاہنے والے تھے. مولا بہت اچھا, سبحان اللہ, اب تو موت چاہے جب آ جائے, جب آپ ہوں گے ساتھ میں, جب آپ ہوں گے ساتھ میں, چاہے جب موت آ جائے. کہا لیکن حارث حمدانی میں صرف اپنے چاہنے والوں کی قبروں میں نہیں جاتا, میں اپنے دشمنوں کی بھی قبروں میں جاتا ہوں. یہ ہے ہمارے مولا, میں اپنے دشمنوں کی قبروں میں جاتا ہوں. حارث حمدانی گھبرا گئے, کہا مولا آپ اپنے عاشقوں کے قبروں میں جاتے ہیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, آپ کا چاہنے والا تھا, آپ کو ہمیشہ آپ کے دیدار کا پیاسا تھا, قبر میں آ جاتے ہیں, دیدار کروا دیتے ہیں. لیکن یہ چاہنے والوں کے علاوہ دشمنوں کی قبروں میں جو کیوں جاتے ہیں؟ اب جملہ سنیے گا مولا کا, اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, مولا کا جملہ ہے, چاہے جیسے سنیے گا اور اسے احساس کیجئے گا اس جملے کو مولا نے کیا کہا ہے. مولا نے کہا سنو حارث حمدانی, میں اپنے چاہنے والوں کی قبروں میں بھی جاتا ہوں, اپنے دشمنوں کی قبروں میں بھی جاتا ہوں. کا وجہ کیا ہے؟ کہ چاہنے والوں کی قبر میں اس لیے جاتا ہوں کہ کہیں اسے احساس نہ ہو کہ ہم نے علی کو مان کے کوئی غلطی کر دی ہے. دوسرا جملہ سنیے گا, چاہنے والے کو احساس نہ ہو کہ ہم نے علی کو مان کے کوئی غلطی کی ہے. کہ مولا دشمنوں کی قبر میں کیوں؟ کہ تاکہ اسے احساس ہو کہ جسے مانا تھا وہ نہیں آئے. چاہنے والے کی قبر میں اس لیے جاتا ہوں کہ اسے احساس نہ ہو کہ ہم علی کو مان کے ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے. اور دشمنوں کی قبر میں اس لیے جاتا ہوں کہ انہیں احساس ہو کہ جن پہ بھروسہ کیا تھا وہ نہیں آئے. قبر میں علی آتے ہیں, اسی لیے حارث حمدانی کا مولا چاہے جب موت آ جائے, جب آپ آتے ہیں. اور یہی جملہ بالکل یاد آ گیا, جناب مختار نے کہا تھا جب دربار کوفہ میں تھے ابن زیاد کے دربار میں, اور ابن زیاد نے بدتمیزی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا, تو مختار نے کہا تھا میرا امیر حسین ہے, میں تجھ جیسے کو سلام کیسے کروں, تو میرا امیر نہیں ہے. تو اس نے کہا میرے ہی دربار میں آ کے میرے خلاف بول رہے ہو, میں تجھے قتل کر دوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا. توجہ, میں تجھے قتل کر دوں گا. جیسی کا میں تجھے قتل کر دوں گا, میرے ہی دربار میں میرے خلاف بول رہے ہو. مختار مسکرانے لگے, یہ چڑ گیا. اس نے کہا تم علی والوں کو سمجھ ہی میں نہیں آتا, موت کا نام آتا ہے تم مسکرانے لگتے ہو, موت کا تذکرہ آتا ہے تمہارے ماتھے پہ شکن نہیں ہوتی, تم مسکرانے لگتے ہو. مختار نے کہا اس کی دو وجہ ہیں. کہا دو وجہ. کہا پہلی وجہ ہے جو تمام شیعان علی کی طرف سے ہے, اور دوسری وجہ خاص میرے لیے ہے. تو پہلے کون سے سنے گا؟ اس نے کہا جو سب کے لیے ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ کہا سنو, ہم شیعان علی
मौत का तस्करा आने के बाद इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि हमें पता होता है हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पे जा पड़े, मुलाकात तो अली से होगी। हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पे आ पड़े, मुलाकात अली से होगी। कहा अच्छा, जो तुम्हारे लिए जो खास वजह है वो क्या है? तुम क्यों मुस्कुराते हो मौत के नाम से? तुम क्यों नहीं डरते? कहा मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि जब मैं छोटा था, मैं खेल रहा था मदीने में, मेरे मौला मेरे मुर्शिद ने मुझे अपने पास बुलाया, अपने जानू पे बिठा के मेरे मौला अली ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था, या कय्यिस, ए मुख्तार, ए अक्लमंद बच्चे, मुबारक हो कि तू मेरे दुश्मनों को चुन चुन के मारेगा। तवज्जो, तू मेरे दुश्मनों को चुन चुन के मारेगा, तू मेरे बेटे के कातिलों से बदला लेगा। कहा मैं इसीलिए मौत से नहीं डरता क्योंकि मुझे मेरे मौला की जबान पे भरोसा है। मेरे मौला ने कहा है मैं तेरे दुश्मनों में उनके दुश्मनों को चुन चुन के मारूंगा। अभी तक मैंने तुझ जैसा एक कुत्ता भी नहीं मारा, मौत कैसे? सलवात पढ़े पर मोहम्मद मैंने तुझ जैसा एक कुत्ता भी नहीं मारा, मुझे अपने मौला की ज़बान पे भरोसा है, मुझे मौत कैसे आ सकती? अब ये तिलमिलाया मेरे ही दरबार में आके मुझे कुत्ता बोल रहे हैं। इसने हुक्म दिया एक जल्लाद को, इसे कत्ल कर दो। तारीख पढ़ रहा हूं, जल्लाद जैसी आया, आगे बढ़ा, तलवार उठाई, हवा में लहराई, कालीन में पैर उलझा, नीचे गिरा, तलवार पहले गिर गई, उसी तलवार पे खुद गिरा, मर गया। एक गया, अब दूसरे को हुक्म दिया तू मुख्तार को कत्ल कर। दरबार बहुत साफ सुथरा था, कालीनें बिछी हुई थी, बेहतरीन दरबार सजा हुआ था। जैसे हुक्म दिया तू कत्ल कर, वो 2 कदम आगे बढ़ा, इतनी साफ जगह पे न जाने कैसे एक बिच्छू आ गया, उसने उसे डस लिया, वहीं पे वो भी मर गया। फिर तीसरे जल्लाद को हुक्म दिया तू आगे बढ़, उसे भी फौरन वही मौत आ गई। एक मर्तबा मुख्तार ने गुस्से के आलम में कहा, ओ बदबख्त, कब तक इनका खून खराबा करवाता रहेगा? अरे तुझ में हिम्मत है तो एक मर्तबा खुद ही कोशिश करके देख ले। तुझ में हिम्मत है तो एक मर्तबा कोशिश करके देख ले। तू ये चाहता है मुझे मार दे, नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे मौला ने कहा है कि जब तक तुझ जैसे कमीनों को नहीं मार लूंगा, अपने मौला के खून का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुख्तार ने पहला जुमला क्या फरमाया? हमें पता होता है कि हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पे आ पड़े, मुलाकात अली से होनी है, और जिसकी अली से मुलाकात हो वो मुर्दा नहीं होता, वो मुर्दा नहीं होता। जिसने पूरी ज़िंदगी इसी में बिताई हो कि काश मौला से मुलाकात हो जाए, उसे ज़िंदगी का महसल मिल रहा है। बात कहाँ से निकली थी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली का चाहने वाला मरता नहीं है। जब कहा जाता है कि किसी का इंतकाल हो गया तो फ़ौरन ज़बान पे फ़िक्र आता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, हम अल्लाह के लिए हैं। ये क्या है? आयत का एक छोटा सा टुकड़ा। पूरी आयत क्या है? का पूरी आयत ये है, तर्जुमे पे इक्तफ़ा करता हूँ कि अल्लाह फरमाता है कुरान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साबिरीन का ये शेवा है, सब्र करने वालों का, कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर से तर्जुमा पढ़ दे रहा हूँ, साबिरीन पर जब मुसीबत आती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लहजा बता रहा है कि किसी ने पहले कहा है, आयत बाद में बनी है, नहीं तवज्जो की आपने। किसी ने कहा पहले है, आयत बाद में बनी है। अब तारीख में ढूंढो पहले किसने कहा।
کہ اس کے جملے کو اللہ نے آیت بنا دی، تو آپ کو ملے گا کہ جب جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر علی کو ملی، تو علی کی زبان سے سب سے پہلا جو جملہ نکلا وہ یہی تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نہ جانے آپ کیسے سن رہے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کو علی کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت بنا دی۔ بھائی علی نے کہا پہلے، آیت بعد میں بنی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے انہیں رہبر مانا ہے کہ جو آیت کے پیچھے نہیں بھاگتے، آیتیں ان کے پیچھے چلتی ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد ہم نے ایسوں کو رہبر مانا ہے کہ جو آیتوں کے محتاج نہیں ہیں، آیتیں ان کے پیچھے ہیں، جو کہہ دیا وہ آیت بن گئی، اور امت نے جسے رہبر مانا وہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو آیت کہے گی اس پر چلیں گے، اگر نہ چلے تو مسلمان نہ رہیں گے۔ مولا نے کیا جملہ کیا فرمایا، آج اس پہ بھی سن لیجئے، شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہو، اور اگر پہلی مرتبہ ہو تو بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلا فقرہ اِنَّا لِلَّهِ، مولا نے سب سے پہلے کہا میں اللہ کے لیے ہوں، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے کس نے کہا؟ علی نے کہا اللہ کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کیوں کہا ہم اللہ کے لیے ہیں؟ تھوڑی پہلے چلیے، اللہ نے جب آدم اور حوا کو خلق کیا تو جناب آدم سے کچھ اسما پڑھوائے، انہوں نے جب پڑھ لیے، فرشتوں کو سجدہ کروا لیا، تو اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ آدم جب جانے لگے تو حکم کیا ہوا؟ آدم اکیلے مت جاؤ، حوا کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ۔ یہی کہا تھا نا پروردگار، کیوں؟ جنت تو عمل کی جزا کا نام ہے نا۔ آدم نے ایک عمل کیا، اسما تعلیم کیا، اسما بتائے، تو اس عمل کی جزا میں جنت ملی۔ حوا نے تو کچھ بھی نہ کیا، کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کہہ رہا ہے الحوا للآدم، حوا آدم کے لیے تھی۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ کیا مطلب؟ حوا آدم کے لیے تھی۔ کہا یہ اللہ کا قانون ہے، جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ بھائی آدم کے لیے تھی حوا، لہذا کہا تم آدم کے ساتھ رہو۔ اب علی نے کیا کہا؟ اِنَّا لِلَّهِ، میں اللہ کے لیے ہوں۔ بھائی جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حوا آدم کے لیے تو وہ آدم کے ساتھ، علی اللہ کے لیے۔ تو اب نہ پوچھنا علی کہاں کہاں ہے، جہاں جہاں اللہ ہے وہی وہی علی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد جہاں جہاں اللہ ہے، جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اب ایک جملہ آخری سنیے، اس کے بعد ربط مسائل انشاءاللہ کسی روز پھر جو حدیث پڑھی ہے اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حوا آدم کے لیے تو آدم کے ساتھ، علی اللہ کے لیے تو اللہ کے ساتھ۔ آپ سب عزادار کس کے لیے ہیں؟ بھائی شہزادی نے جب کہا تھا نا میرے حسین پہ روئے گا کون، تو رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہ حسین کے لیے ایک قوم پیدا کرے گا۔ تو عزادار کس کے لیے ہے؟ حسین کے لیے۔ قانون قدرت جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا تم کہاں رہو گے، جہاں حسین رہیں گے وہیں ہم رہیں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ جہاں حسین رہیں گے وہیں ہم رہیں گے، کیونکہ ہم حسین کے لیے ہیں۔ حسین پر رونے کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ عزاداروں کی خلقت حسین پر رونے کے لیے ہوئی ہے، اور حسین بھی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ گھر لٹ چکا، عزیز و اقربا شہید ہو چکے،
अब्बास जैसे भाई के बाजू कर चुके, अली अकबर जैसे जवान के सीने पे बर्छी का फल लग चुका, यहाँ तक कि हुसैन अपने आगोश में अपने शशमाहे को शहीद होते हुए देख चुके। लेकिन हुसैन अपने चाहने वालों से कितनी मोहब्बत करते हैं। इन मजालिम के बावजूद हुसैन जब आबिद बीमार से मिलने आए हैं तो सबसे पहला जुमला कहा, बेटा सज्जाद मैं जा रहा हूं। पहला जुमला हुसैन का, जब वापस मदीने पलट कर जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कह देना। अजरुक मिल ज़हरा। हुसैन कितना चाहते हैं अपने चाहने वालों को, आखिरी वक्त भी अपने चाहने वालों को ना भूले, और कहा जब जाना तो उन्हें मेरा सलाम कह देना। फिर दूसरा जुमला इमाम ने फरमाया, क़यामत का जुमला था, अगर ये एहसास कर लिया ना तो क़यामत तक रोते हुए उठोगे। क्या जुमला कहा है हुसैन ने, क्या बेबसी बयान की है मेरे मौला ने। जो पूरी कायनात का मालिक है वो बेबसी बयान कर रहा है। सज्जाद मेरे शियों से कहना जब भी ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को जरूर याद कर ले। अजरुकुम इला ज़हरा। पहला जुमला मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, दूसरा जुमला मेरे शियों से कहना जब भी ठंडा पानी पिए मेरी प्यास को जरूर याद कर ले। तीसरा जुमला कयामत कर दी मौला ने। अपने शियों से मौला अपनी बेबसी का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं, सज्जाद मेरे शियों से कहना, ऐ मेरे चाहने वालों, काश तुम करबला के मैदान में होते तो देखते मैं कैसे अपने बच्चे के लिए जालिमों से पानी मांग रहा था। अजरुकुम मिन ज़हरा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। देखते कि मैं कैसे अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। ना हुसैन को पानी मिला, ना असगर को पानी मिला। आज पांचवें इमाम की शहादत का रोज़ है ना। जुमला सुनिएगा पांचवें इमाम का। पांचवें इमाम अपने सहाबियों के दरमियान बैठे हुए हैं, न जाने क्या याद आ गया, इमाम रोने लगे। पूछने वाले ने पूछा, मौला रोने का सबब क्या है? कहा मुझे आज शाम और कूफा के रास्ते याद आ गए। कहा क्या मतलब? कहा सुनो मेरे चाहने वालों, मेरे दादा, मेरे चचा, मेरे भाइयों की प्यास 10 मुहर्रम को बुझ चुकी थी, जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। जितने बच्चे हमारे साथ थे 10 मुहर्रम के बाद उनकी भी प्यास बुझ गई, लेकिन सिर्फ 2 बच्चे थे, एक मैं था, एक मेरी हमसिन मेरी फूफी सकीना थी। ना बुझी तो हम दोनों की प्यास। पूछने वाले ने पूछा, मौला जब सारे बच्चों की प्यास बुझ गई तो आपकी प्यास क्यों ना बुझी? कहा सुनो, पानी इतना कम आता था कि हमें गवारा नहीं था, हम प्यास बुझा ले और मेरे साथ के बच्चे प्यासे रहे। पूरे रास्ते न मैंने पानी पिया, ना मेरी फूफी सकीना ने पानी पिया। यही वजह, जब सकीना इस दुनिया से गई है तो मेरे बाबा को पकड़ के उन्होंने एक सवाल किया, ऐ मेरे भाई सज्जाद, प्यास की हदें क्या है? सज्जाद तड़प गए, बहन ये क्यों पूछ रही है? कहा भैया बताइए तो प्यास की हदें क्या है? एक मर्तबा सज्जाद कहते हैं, सुनो सकीना, जब प्यास हद से ज़्यादा बढ़ती है तो ज़बान खुश्क हो जाती है। कहा भैया जब और प्यास बढ़ जाए? कहा होंठ खुश्क हो जाते हैं। कहा जब और प्यास बढ़ जाए? कहा ज़बान तालू से चिपकने लगती है। कहा भैया जब प्यास और बढ़ जाए? कहा ज़बान में कांटे पड़ जाते हैं, जैसे मेरे बाबा हुसैन की ज़बान में कांटे थे। एक मर्तबा सकीना कहती है, भैया बस आखिरी सवाल, प्यास की आखिरी हद क्या है? सज्जाद ने अपने आप को संभाला और कड़ी बेड़े को संभाल के सज्जाद खड़े हो गए, हाथों को जोड़ के कहते हैं, सकीना प्यास जब आखिरी मंजिल पर पहुंचती है तो हड्डियां चटकने लगती हैं, गोश्त हड्डियां छोड़ देता है। एक मर्तबा सकीना ने अपना हाथ बढ़ाया, सज्जाद के हाथ में दिया, ए भैया सज्जाद, अरे मेरी प्यास आखिरी मंजिल पर है, हड्डियां चटकने लगी। अजरुकुम इला ज़हरा। बस आखिरी जुमले। पांचवें मौला फरमाते हैं, मेरी बहन ने वसीयत है कि भैया मेरी प्यास आखिरी हद पे है, मैं जाने वाली हूँ इस दुनिया से, मुझे जब रुखसत करना
تو نم زمین دیکھ کر مجھے دفنانا۔ اور وہی امام جو اپنی پھوپھی پہ گریہ کر رہا تھا، آج کے روز وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تاریخ کہتی نہ جانے کیسا زہر تھا، چھٹے امام کا جملہ ہے، نہ جانے کیسا زہر میرے بابا کو پلایا گیا تھا کہ مجھے میرے بابا کے لاشے کو سمیٹنا پڑا تھا۔ ایسا زہر پلایا گیا تھا کہ لاشے کو سمیٹنا پڑ گیا۔ اور اس کے بعد جب چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے بابا مرتے وقت کچھ کہہ رہے تھے، اس دنیا سے جاتے وقت کچھ کہہ رہے تھے، تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے فرمایا میرے بابا کی زبان پہ بس ایک ہی فقرہ تھا۔ کیا فقرہ تھا؟ کہ میرے بابا روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کاش میری بھی کوئی حسین کی بہن جیسی بہن ہوتی، کاش میری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی۔ ارے کون زینب؟ ارے جو 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کے گردن پہ ارے خنجر چلتا دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی اے نانا میرا بھائی مارا جا رہا ہے، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاس۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو ہمارے آخری امام کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کا امام کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کا ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کا اس مجلس عزا کا جو بھی ثواب ہے وہ مرحوم کی روح کو ارسال فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کا مرحوم کے گھر والوں کو صبر عنایت فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کا جہاں کہیں بھی شان حیدر قرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کا اس فرش عزا کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کا اعوان و انصار شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم احسن رضا رضوی ابن مرحوم سید عزادار حسین رضوی کو ارسال۔